بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. رواہ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہو۔ ان ایام میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور ان کی ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ دوستو، عشرہ ذی الحج کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن ان میں اللہ کو اپنی عبادت بے حد محبوب ہے، اور جیسا کہ آج کی حدیث میں الفاظ بھی یہی ہیں، ان یتعبد لہ فیہا، کہ ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو بے حد محبوب ہے۔ اور خاص طور پہ آج کی تاریخ میں ہم بات کریں گے ان دنوں کے روزے کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ۔ یہ جو ذی الحج کے 9 دن ہیں، چونکہ عید کے دن کا روزہ نہیں ہوتا، اس سے پہلے جو 9 دن ہیں، ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا، ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو دوستو، ہم سب کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، جن لوگوں کے ذمے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، جیسے بعض لوگ مزدوری کرتے ہیں یا کچھ اور ایسے کام، تو وہ لوگ تو ظاہر ہے ان کے لیے مشکل ہے، لیکن وہ لوگ جن کو فرصت ہوتی ہے، یا جو دفتر میں بیٹھ کے صرف کام کرنا ہوتا ہے، بیٹھ کے انہوں نے کوئی نہ کوئی دفتری کام دیکھنا ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ضرور بھی ضرور روزے رکھ لیں، چونکہ روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے کل بات کی تھی۔ اور ان 10 دنوں کے روزے تو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔